کبھی کبھی نہ لگتا ہے کہ ہر چیز تنگ کر رہی ہے، بچوں کی آواز، برتنوں کی کھنکھناہٹ، کچن کی گرمی، گھر کا شور، اور ایسے میں کوئی ایک بات ہو جائے نا تو غصہ ایک دم پھٹ پڑتا ہے۔ پھر بعد میں خود کو برا لگتا ہے کہ میں نے کیوں کہا۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، تقریباً ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہوم میکر ٹپس اینڈ ایڈوائس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور یہاں پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں ڈیفرنٹ گھر کے کام کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی نا آج کا جو ٹاپک ہے نا، یہ ہم عورتوں پہ ہی ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر ہم اتنا جلدی چڑچڑے کیوں ہو جاتے ہیں، کیسے ہم اس چیز کو بدل سکتے ہیں، تھوڑے سے قدموں سے مگر دل سے۔ تو ہمیں یہ چیز نا اپنے اندر چینج کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، جب جسم اور دماغ دونوں تھک جاتے ہیں نا تو برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نارمل ہیں، مگر دراصل نا ہمارا دل آرام مانگ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم خود کو نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہمارا دل بوجھل ہو جاتا ہے بہت زیادہ، تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا ریسٹ کریں، آرام کریں، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے بجائے ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام ختم کریں، اور اسی چکر میں نا ہم دل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، احساس قدر کی کمی۔ جب کوئی آپ کے کام کو سراہتا نہیں ہے نا، کوئی کہتا نہیں کہ ہائے آپ یہ بھی کرتی ہیں، سب کو نہیں لگتا کہ یہ تو اس کا کام ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، تو یہ دل کے اندر ایک بوجھ سا بن جاتا ہے۔ جب کوئی ہمارا احساس ہی نہیں کرتا نا تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ بس ہمیں تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی کو ہمارا احساس ہے، اور یہی چیز جو ہے نا ہمارے اندر ایک بوجھ بناتا ہے، اور وہ جو بوجھ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس طرح نا ہمارا جو غصہ ہے اس طرح نکل رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، ذہنی دباؤ۔ گھر، بچوں، مالی حالات، سب ذمہ داریاں ایک ساتھ، ایک تو کام اتنے، صبح اٹھتے ہی کاموں کی بس میں کیا بتاؤں کتنے کام ہوتے ہیں، پھر ذمہ داریاں، کبھی کبھی دماغ اتنا بھر جاتا ہے کہ کسی کے ایک جملے سے ہی ہم پھٹ پڑتے ہیں کہ بس ہم اس کے کہنے کی دیر ہوتی ہے اور ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ۔ تو اس طرح نا یہ جو ہے نا یہ ہے ہماری ذہنی دباؤ کی کیفیت۔ اور چوتھی بات، خود پر توجہ نہ دینا۔ جب مہینوں گزر جاتے ہیں آپ اپنے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے، کچھ پسندیدہ چیزیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں ہم اسے بھول چکے ہوتے ہیں، جس کو ہم اتنے شوق سے کرتے ہیں، دل بند سا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں خوشی کا جذبہ مر جاتا ہے، اور بچتا کیا ہے، صرف چڑچڑاپن۔ تو ایسی کیفیت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے، آج اسی ویڈیو میں نا وہی ڈسکس کریں گے۔ اور یہاں پہ میں بتاتی جاؤں کہ آج میں چکن کا قیمہ بنا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی نا یہاں پہ میرے پاس یہ چاپر ہے، اور جب مجھے جلدی جلدی کوئی کام ہو نا تو بس یہ نکالتی ہوں، اور جلدی جلدی ہینڈ کی مدد سے نا، اور یہ ہینڈ کی مدد سے بہت آسانی سے پیازوں کو نا چاپ کر دیتا ہے۔ تو میں نے بھی سوچا جلدی جلدی میں پیازوں کو چاپ کرتی ہوں، اور جلدی جلدی اس کے بعد میں نے قیمہ بھی بنانا تھا، اور کام کافی پڑے ہوئے تھے۔ تو چلیں جی جناب، ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دراصل نا ہم غصہ اس بات پر نہیں کر رہے ہوتے جو سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ اس تھکن پر جو ہمارے اندر ہوتی ہے۔ جب بچے شور کرتے ہیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ بچے ہیں، ہم تو بس یہ سوچتے ہیں کہ بس پلیز مجھے 1 منٹ سکون چاہیے، یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو غصہ ہے نا وہ اندر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ چھوٹی باتوں پر غصہ آنا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم نا ہر چیز پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس سب ویسا ہو جیسا ہم نے سوچا ہے، لیکن زندگی کبھی پلان کے مطابق نہیں چلتی، اور جب یہ فرق سامنے آتا ہے نا تو ہم پھر غصہ ہوتے ہیں۔ اور اس کا کون سا حل ہے، آج میں آپ کو وہی بتاؤں گی کہ خود کو بدلنے کے نا کچھ طریقے بھی ہیں۔ وہ 10 طریقے ہیں۔ چڑچڑاپن کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک سگنل ہے کہ ہمیں رک کر خود کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیسے، آج میں وہی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو نمبر 1، سانس لینے کا وقفہ۔ جب دل بھر جائے نا صرف 10 سیکنڈ رکیں، گہری سانس لیں۔ یہ چھوٹی عادت ہے، بڑے جھگڑوں کو نا روک دیتی ہے۔ جب آپ بالکل بے بس ہو جائیں نا تو یہ آسانی سے بس سانس لیں تو آپ خود کو پرسکون محسوس کریں گے۔ نمبر 2 پر اپنے دل کی سنیں۔ کبھی کبھی نا کچھ کہنا ہوتا ہے مگر ہم اسے دباتے رہتے ہیں، اپنے احساسات جو ہے نا تو وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اپنے اندر رکھتے رہتے ہیں، کسی قریبی سے بات نہیں کرتے کہ جو دل کی بات ہے نا وہ ہم نکالیں، کسی کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ہمارے گھر میں کوئی بڑا ہے یا جس کے ساتھ ہماری بنتی ہے، یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تو ہم کسی بہن کے ساتھ کر لیں۔ جو دل کی بات ہے نا وہ پھر جو ہے نا دل میں رہتی ہے، تو اس سے بھی نا ہمارا غصہ بڑھتا ہے۔
اور نمبر 3 پر اپنے دن میں نا اپنے لیے وقت شامل کریں، چاہے صرف 15 منٹ چائے کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے تلاوت کریں، کوئی پسندیدہ اپنا کام کریں۔ یہ جو وقت ہو نا، یہ 15 منٹ صرف آپ کے ہوں جس میں سکون ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، نہ ذہنی ٹینشن ہو، کوئی سوچ رہا ہو، بس خود کو پرسکون اس میں اپنی پسند کے کام کر کے نا خود کو ریلیکس کر لیں۔ اور نمبر 4 پر اپنے جسم کا خیال رکھیں، نیند پوری کریں، اپنا پانی پورا لیں، پانی زیادہ پئیں، خود کو کمزور مت کریں۔ جو چیز آپ کے لیے اچھی ہے، فروٹس ہیں وہ لیں۔ اکثر چڑچڑاپن اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اندر سے نا ویکنس ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ویکنس ہوتی ہے ہمیں فیل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اپنا خیال نہیں رکھتے، کھانا وقت پہ نہیں کھاتے اور پانی پورا نہیں لیتے، اسی طرح نیند پوری نہیں کرتے، کاموں کے چکر میں نیند ہماری جو ہوتی ہے وہ ادھوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیند پوری کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور پانی کو نا جیسے جیسے ہمیں ٹائم ملے کہ ہم پانی پیتے رہیں، اپنی صحت کو اگنور نہیں کرنا۔ جب ہم خود کا خیال رکھیں گے نا تو پھر بھی ہمارا یہ چڑچڑاپن ختم ہوگا، ہماری ویکنس ختم ہوگی، تو پھر ہماری یہ چڑچڑاپن بھی خود بخود دور ہو جائے گا۔ اور نمبر 5 پہ اپنے گھر والوں سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ آپ بھی تھکتی ہیں، ان کو اگر آپ کے اندر کوئی تھکاوٹ ہے نا تو آپ ان کو بتائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ گھر میں کسی کے ساتھ بھی نا آپ جس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انہیں بتائیں کہ میری بس ہو جاتی ہے، میں یہ کام کرتی ہوں تو میں تھک جاتی ہوں۔ بعض اوقات نا لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ نہیں جانتے، اگر آپ دیکھ بھی رہے ہو نا، محسوس بھی کر رہے ہو تو لیکن وہ نہیں سنتے، جب تک نا آپ زبان سے نہ کہیں نا لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے خود کے لیے خود کو آپ منوانا ہے تو خود کے لیے کہنا سیکھیں، جس بات پہ نہیں کہنا ہے وہاں کہیں، اور ہر چیز پر قابو چھوڑ دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے قابو میں آ جائے، ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، اور یہ ٹھیک ہے، کبھی کبھی چلو رہنے دیں، جو نہیں ہے ٹھیک ہے، کہنا سب سے بڑا نا ذہنی سکون ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ دیا کریں کبھی کبھی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، گھر میں ایسا ہے کہ کوئی آپ کو صفائی پرفیکٹ نہیں ہے، بچوں پہ کوئی مارجن ہے، تو ان چیزوں پہ آپ چھوڑ دیں۔ ہر بات پہ غصہ کرنا یا ہر بات پہ بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے نمبر 7 پہ دعا اور شکر گزاری، دن میں نا ایک لمحہ صرف شکر ادا کرنے کا رکھیں، چاہے وہ رات کا ہے، وہ صبح کا ہے۔ الحمدللہ کہنا جو ہے نا دل کی تھکن کو کم کر دیتا ہے۔ شکر کرنے والا جو دل ہے نا وہ کبھی بوجھل نہیں ہوتا، تو یہ اپنی عادت بنا دیں۔ جب آپ شکر کرنا سیکھ جائیں گے نا تو آپ دیکھنا آپ خوش رہنا بھی سیکھ جائیں گے، تو آپ کی تھکن بھی ختم ہو جائے گی۔ تو بس شکر کرنا سیکھ لیں، دعا کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی میں نے اللہ سے مانگنا ہے اور میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اور شکر گزاری بھی اللہ کے لیے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو مجھے اتنا کچھ دیا ہے، تو یہ جو بیزاری ہے نا یہ آپ کے خود بخود۔ نمبر 8 پہ اپنی غلطیوں کو معاف کریں۔ اکثر ہم دوسروں کو تو معاف کر دیتے ہیں مگر خود کو نہیں، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو بس خود کو کوستے رہتے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، دل سے کوئی بات نکل جائے تو خود کو کہیں کہ میں انسان ہوں، میں سیکھ رہی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب آپ یہ چیز دل میں کہیں گی نا تو یہ جملہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا۔ اسی طرح نمبر 9، خود کو دوسروں سے کمپیئر مت کریں، یہ سب سے بڑی ٹھکن کی جڑ ہے۔ جب ہم خود کو دوسروں سے ملاتے رہتے ہیں، وہ کتنا خوش ہے میں کیوں نہیں ہوں، تو دل میں جو ہے نا کڑواہٹ آتی رہتی ہے۔ کہ یہ یاد رکھیں ہر زندگی کا اپنا امتحان ہے، ہر کسی نے اپنا امتحان دینا ہے، ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، یہ کوئی ریس نہیں ہے جس سے مقابلہ نہیں لگا ہوا، یہ زندگی ہے، ہر کوئی اپنا نصیب لے کے آیا ہے۔ ایک بہن کا نا دوسری بہن سے نصیب نہیں ملتا، تو پھر ہم کیسے ایک دوسرے سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اس لیے نا کمپیئر کر کے نا ہم اپنی زندگی کو خود عذاب بناتے ہیں۔ اور نمبر 10، خاموشی کو علاج بنائیں۔ کبھی کبھی نا کچھ نہ کہنا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ بات بگڑنے لگی ہے تو صرف خاموش رہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ بات بگڑ رہی ہے، کہیں بھی کوئی لڑائی بڑھ رہی ہے، تو اس میں کیا ہے خاموشی جو ہے نا وقتی لگتی ہے مگر بہت سے رشتے نا یہ بچا لیتی ہے۔ تو کسی جگہ پہ نا خاموش رہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ عادتیں اپنائیں گی نا تو اپنی لائف میں سکون پائیں گی۔ دیکھیں غصہ، چڑچڑاپن یہ سب کسی برے دل کی علامت نہیں ہے، یہ تو اس دل کی نشانی ہے جس کا دل تھک گیا ہے۔ اس دل کو کسی کی نرمی، محبت کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنے اندر کے شور کو سننا شروع کر دیتی ہیں نا تو باہر کا شور خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں سکون تب آتا ہے جب ہم ہر چیز پر قابو پانے کے بجائے نا اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اتنا کہہ دیتے ہیں کہ میں تو کوشش کر رہی ہوں، باقی اللہ تیرا سہارا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ کی یہ جو تھکن ہے یہ وقتی ہے، آپ کی طاقت جو ہے نا وہ دائمی ہے۔ جس عورت کے دل میں شکر، دعا اور خود سے محبت ہوتی ہے نا اس کے ارد گرد ہر دل پرسکون ہو جاتا ہے، اپنا اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو ہوپ فلی کہ آج کا ٹاپک بھی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔
تو اور ساتھ ہی مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ نیو آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی طرح ملتے ہیں اچھے سے ٹاپک میں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، آپ سب کے لیے بھی بہت سی دعائیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔